اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین، انبیاء علیہم السلام کے معجزات پر آج ہم بات کریں گے۔ معجزہ کے معنی ہے عاجز کرنا، کسی ایسے واقعے کا ہونا جو انسان کے نزدیک محال ہی نہیں، ناممکن ہو۔ معجزے صرف انبیاء کرام علیہم السلام سے ظاہر ہوتے ہیں۔ یہاں اس بات کی وضاحت کرنا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے کہ نبیوں کے علاوہ اگر دوسرے اللہ کے نیک بندوں اور اللہ والوں سے کوئی انہونی بات ظاہر ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ برائی انسان کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہے، اس کی خواہشات انہیں برائی کی رغبت دلاتی ہیں، اور پھر انسان کے ساتھ شیطان بھی لگا ہوا ہے۔ وہ تو یہی چاہتا ہے کہ دنیا میں کوئی اچھا کام نہ ہو۔ آدم کو سجدہ نہ کرنے پر جب اللہ کے دربار سے نکالا گیا تو اس نے خدا سے مہلت مانگی کہ اے اللہ مجھے مہلت دے تاکہ جن بندوں پر تجھے اتنا ناز ہے ان کو تیری سیدھی راہ سے بھٹکاؤں۔ اللہ نے اس کو اجازت دیتے ہوئے فرمایا جاؤ، میرے جو نیک بندے ہیں وہ تیرے فریب کے پھندے میں نہیں پھنسیں گے۔ چونکہ اللہ اپنے بندوں کا خالق یعنی پیدا کرنے والا ہے، اس لیے اسے اپنی مخلوق سے بہت ہی پیار ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے نیک ہوں، برائیوں سے بچیں، تاکہ میں ان کو قیامت کے دن ان کی نیکیوں اور بھلائیوں کا اچھا بدلہ دے کر اس جنت میں داخل کروں جس میں دودھ کی نہریں بہتی ہیں، جہاں ان کو بڑے آرام کی زندگی ملے گی اور پھر ان کو کبھی موت نہ آئے گی۔ اور جو لوگ اللہ کے حکموں کو نہ مانیں گے ان کے لیے دہکتا ہوا جہنم یعنی دوزخ ہے، جہاں وہ اپنے دنیا میں کیے ہوئے برے کاموں کی سزا بھگتیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں سے پیار اور محبت کا اندازہ حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے سے بخوبی ہو سکتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو خدا کی طرف دعوت دی، مگر اس نے سنی انسنی کر دی۔ تنگ آ کر آپ علیہ السلام نے ان کے لیے عذاب کی دعا کی۔ نبی چونکہ اللہ کا بھیجا ہوا ہوتا ہے، اسے یقین ہوتا ہے کہ اللہ وہی کرے گا جو وہ چاہتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام دعا کرنے کے بعد شہر یا بستی سے نکل گئے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام چلے گئے اور لوگوں کو معلوم ہوا کہ وہ عذاب کے لیے دعا بھی کر گئے ہیں تو ان میں سے چند ایک دانا اور عقل مند لوگوں نے کہا کہ اے بھائیو، اگر یونس علیہ السلام واقعی نبی تھے تو ان کی دعا خالی نہ جائے گی۔ یہ آخری وقت ہے، آؤ کیوں نہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ اگر مرنا ہی ہے تو نیکی کے ساتھ مرے۔ چنانچہ سب لوگ ایک میدان میں جمع ہو گئے اور رو رو کر خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگے۔ اللہ کو بھی ان پر پیار آ گیا، نہ صرف ان پر سے عذاب ٹل گیا بلکہ ان کے گناہ بھی دھل گئے۔ اللہ کے جواب سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام چلے آئے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں ایک مچھلی نے نگل لیا اور کافی مدت کے بعد زمین پر اگل دیا۔ آپ صحت یاب ہو کر اپنی قوم میں واپس آ گئے۔ اللہ نے اپنے نیک بندوں کو سیدھی راہ پر چلانے اور نیک زندگی بسر کرنے کی ہدایت کے لیے ہر بستی میں ہی نہیں، ہر قوم میں ان میں سے نبی پیدا کیے جنہوں نے بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہدایت کا رستہ دکھایا۔ لیکن وہ لوگ یہ سوچتے تھے کہ یہ کیا کہ ہم میں سے ہی ہمارے جیسا ایک آدمی نبی اور رسول بن جائے اور ہم کو عیش و عشرت اور برائیوں سے روکے۔ ان لوگوں نے ہمیشہ نبیوں کی مخالفت ہی نہیں بلکہ ان پر ظلم و تشدد بھی کیے، تنگ کیا، پریشان کیا۔ ان میں سے بعض نے تو ان کو آزمانے کے لیے ان سے یہ بھی کہا کہ کوئی انہونی بات کر دکھاؤ تو ہم مان لیں گے کہ تم اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہو۔ اس پر انہوں نے اللہ کے حکم سے ان کو معجزے دکھائے، لیکن پھر بھی ان میں سے بہت تھوڑے لوگ ایسے ہوتے تھے جو اللہ اور اس کے نبی پر ایمان لاتے تھے، اور بہت سے لوگ معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہ لاتے تھے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہر نبی اور رسول کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا۔ یوں تو کہا جاتا ہے کہ 1,40,000 پیغمبر ہوئے ہیں، مگر قرآن مجید میں بہت تھوڑے نبیوں اور ان کے معجزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی یعنی دوسرا آدم بھی کہا جاتا ہے۔
جب انہوں نے اپنی قوم کو برائیوں سے بچنے کی ہدایت کی تو قوم نے نہ صرف ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا بلکہ ان کے دشمن ہو گئے۔ انہوں نے 950 سال تک قوم کو تلقین کی، مگر کچھ لوگ ہی اسلام لاتے، باقی مخالفت کرتے رہے۔ اس پر آپ نے اللہ سے ان کے لیے عذاب کی دعا کی۔ اللہ نے فرمایا، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہوتا ہے کہ بنا کشتی ہماری نگرانی میں ہمارے حکم کے مطابق۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب خشکی پر ہی کشتی بنانی شروع کی تو ان کی قوم نے ان کا بڑا مذاق اڑایا۔ اللہ نے حکم دیا کہ جو لوگ اسلام لا چکے ہیں ان کے علاوہ ایک ایک جوڑا سب جانوروں کا بھی اس میں رکھ لو، ہم ساری دنیا کو غرق کر دیں گے۔ کافر حضرت نوح علیہ السلام کو یہ کام کرتے دیکھتے تو ان کا خوب مذاق اڑاتے، لیکن آخر عذاب کا وقت آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے نوح، اب کشتی میں اللہ کا نام لے کر سوار ہو جاؤ، اس کے چلنے اور ٹھہرنے کے وقت، بے شک میرا رب بہت بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب کیا تھا کہ زمین نے پانی اگلنا شروع کر دیا اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں تیرنے لگی۔ لوگوں کو اب بھی سمجھ نہ آئی کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، وہ مذاق ہی اڑاتے رہے، لیکن آخر کب تک پانی بڑھنے لگا، بڑھتے بڑھتے اس سیلاب نے سب کو غرق کر دیا۔ آخر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی پر جا کر ٹھہر گئی، پانی اللہ کے حکم سے اتر گیا۔ اس کے بعد پھر ایک نئی دنیا آباد ہوئی۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کا معجزہ ہی تو تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا کہ اگر تم اللہ کے نبی ہو تو ہمیں اس پہاڑ سے ایک اونٹنی ماں بچے کے نکال کر دکھاؤ۔ اللہ کے حکم سے پہاڑ سے اونٹنی ماں بچے کی نکل آئی، لیکن اللہ نے فرمایا کہ یہ اونٹنی ان کے لیے ایک امتحان ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کی نشانی ہے، اس کو تنگ نہ کرنا، یہ جہاں چاہے پھرے اور کھائے پیے، لیکن پانی ایک دن یہ اونٹنی پیے گی اور اگلے دن تمہارے جانور۔ لیکن ان لوگوں کو یہ پسند نہ تھا، انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی۔ اس پر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہیں ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، یعنی نبیوں کے باپ، ان سے بھی بہت سے معجزے ہوئے۔ بادشاہ نمرود نے جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بہت بڑے دہکتے ہوئے الاؤ میں پھینک دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہ کی۔ اس لیے تو اقبال بھی کہتے ہیں، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبِ بام ابھی۔ اللہ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا۔ بھلا خدا کا حکم ہو اور آگ ٹھنڈی نہ ہو، وہی آگ جس کے قریب جانے کی کسی کو ہمت نہ ہوتی تھی، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بن گئی۔ یہ بھی تو ننھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا معجزہ ہی تھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور آپ کی والدہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے ایک بنجر مقام پر چھوڑائے، جہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان تک نہ تھا، کوئی درخت نہ تھا، کوئی جھاڑی نہ تھی، تپتے ہوئے پہاڑ تھے جو سورج کی تپش سے اور بھی تپ جاتے تھے۔ تو وہاں حضرت حاجرہ علیہ السلام نے ننھے اسماعیل کو ایک پتھر کی اوٹ میں لٹا کر خود صفا و مروہ کے درمیان اس لیے دوڑی کہ شاید کہیں سے پانی کا کوئی سراغ مل سکے۔ ننھے اسماعیل علیہ السلام جہاں ریت پر اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے، وہیں اللہ کے حکم سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے پانی کو ابلتے اور پھیلتے ہوئے دیکھا تو فرمایا زمزم، یعنی ٹھہر۔ پانی ٹھہر گیا اور ہزاروں برس سے چاہے زمزم پانی دے رہا ہے۔ یہ بھی تو معجزہ ہی تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ مجھے تجھ کو خدا کی راہ میں قربان کر دینے کا حکم ملا ہے، تو فرمانبردار بیٹے نے سر جھکا دیا کہ میں تیار ہوں۔ لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نوجوان حلق پر تند و تیز چھری چلائی تو تیز چھری بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کا گلا نہ کاٹ سکی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ معجزہ تو آج بھی دنیا دیکھ رہی ہے کہ مکہ کی اس وادی میں جہاں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، اللہ ان لوگوں کو پھلوں سے رزق دیتا ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر جب کعبہ کی تعمیر کر چکے تو آپ علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ اس کو امن کی جگہ بنا اور یہاں کے لوگوں کو پھلوں سے رزق دے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک انبیاء بنی اسرائیل کا دور شروع ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر کا معجزہ دیا گیا۔ بچپن میں ہی جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور چاند سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جواب میں کہا، جس کا ذکر قرآن پاک میں ہوتا ہے، یعنی تجھے تیرا پروردگار بلند کرے گا اور تجھ کو خواب کی تعبیر کا علم سکھائے گا اور تجھ پر اپنی نعمت مکمل کرے گا۔ اس معجزے کی بنا پر جب حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کو اس کے خواب کی صحیح تعبیر بیان کر دی تو اس نے مصر کی حکومت ان کو پیش کر دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ عطا کیا کہ ان کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کئی معجزے عطا ہوئے، ان کی ہوا پر حکومت تھی۔ اس کے علاوہ ان کی حکومت جنوں پر بھی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک مدت بیماریوں میں مبتلا رکھنے کے بعد اللہ نے یہ کہتے ہوئے انہیں معجزہ عطا کیا، اپنا پاؤں زمین پر مار، یہ ہے جگہ نہانے کی، ٹھنڈی اور پینے کی۔ اس میں نہانے سے حضرت ایوب علیہ السلام تندرست ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزے عطا ہوئے، آپ اللہ تعالیٰ سے براہ راست بات کر سکتے تھے، اس لیے تو کلیم اللہ کہلاتے ہیں۔ لیکن جب ایک مرتبہ آپ نے خدا سے تقاضا کیا کہ مجھے اپنا جلوہ دکھا تو خدا نے فرمایا تو نہ دیکھ سکے گا، لیکن ضد کی تو اللہ نے کہا کہ سامنے پہاڑ پر نظر ڈالو۔ ذات الہی کا